بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل ماریہ وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلیے ہم اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کے اقوال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم فضائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے حق بات کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل میں رکھ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شیاطین انس و جن کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کے ڈر سے پاک کھڑے ہوئے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے بہترین شخص ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن سے فرشتے باتیں کرتے تھے، جنہیں الہام ہوتا تھا اگرچہ وہ نبی نہ تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا ہوا تو وہ عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک جنتی آ رہا ہے۔ پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا تمہارے پاس ایک جنتی آ رہا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ فاروق اعظم جنتی سردار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اور عمر اگلے اور پچھلے جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم دیا گیا کہ آپ کا امتی دنیا اور آخرت میں کس حال میں ہوگا اور وہ کس شان سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان دو عمروں میں سے جو آپ کو محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، ایک عمر بن ابن حشام اور دوسرا حضرت عمر بن خطاب۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ محبوب فرمایا گیا بنسبت ابو جہل کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 نصیحتیں۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے، اور جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اور جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش مندی۔ ایک عورت اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے راستہ ڈھونڈ رہی تھی، وہ زمانے کی مصیبتوں کی ماری ہوئی تھی۔ اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگوں کے درمیان کھڑے تھے روکا اور ایک طرف لے گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہوئے، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اپنے کان اس کی طرف لگائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی دیر تک اس کی نحیف آواز کی طرف کان لگائے رکھے اور اس وقت تک انصراف نہیں کیا جب تک اس کی ضرورت کو پورا نہیں فرما دیا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کی طرف واپس آئے جو کافی دیر سے کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے، تو کسی آدمی نے کہا، اے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس بڑھیا کی خاطر قریش کے امیر آدمیوں کو روکے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرا ناس ہو، جانتے بھی ہو یہ بڑھیا کون تھی؟ اس آدمی نے کہا، میں نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ خاتون تھی جس کا شکوہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر سنا۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ رات تک میرے پاس سے نہ واپس جاتیں تو میں بھی ان کی ضرورت پوری کرنے تک واپس نہ لوٹتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ابو لولو فیروز میجوسی نے آگے بڑھ کر خنجر سے پے در پے وار کیے
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز مکمل کرائی۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نماز ادا کی اور پھر ضروری وصیتیں کیں۔ اس کے بعد آپ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور مقام شہادت پر فائز ہوئے۔ یوں یہ عدل و انصاف کا آفتاب دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہوا اور رہتی دنیا تک عدل و انصاف کی کرنیں چھوڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے لرزتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا: اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب کر اور اپنے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں مجھے موت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل پر ہونے میں فخر محسوس کرنے لگیں اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگیں۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ مزید آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں۔ دنیا کا پہلا اولڈ ایج بینیفٹ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم بوڑھے کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تو یہ کہہ کر اس کا وظیفہ لگا دیا، واللہ یہ انصاف نہیں ہے کہ ان لوگوں کی جوانی سے ہم فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں ان کو نکال دیں۔ اس طرح دنیا کا پہلا اولڈ ایج بینیفٹ لگا، جو آج یورپ، امریکہ اور وغیرہ میں ہر بوڑھے شہری کو ملتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔